اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد تیسری، تھرڈ جلد، ثالث۔ ٹوٹل یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے، الروض الباسم۔ اس میں پہلی اور دوسری جلد، پہلی جلد میں 7 ابواب ہے، دوسری جلد میں دوسرے 7 ابواب ہے 14، اور تیسری جلد میں 15واں باب صرف ایک ہی باب ہے مکمل، اور چوتھی جلد میں بھی صرف 16واں باب ایک مکمل باب ہے۔ یہ تیسری جلد شروع کر رہے ہیں ہم۔ اس سے پہلے ہم 2 جلدیں مکمل کر چکے، 80 کلپس کے اندر، ایوریج 25 منٹس کی ایک ایک کلپ میں 80 کلپ میں ہم مکمل کر چکے ہیں، اور یہ ہم تیسری جلد شروع کر رہے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اس جلد میں اس کی فہرست تقریباً 14 پیجز کے اندر ہے، اور تقریباً 36 فصل ہے۔ یہ ایک باب مکمل ہے، اور باب ہے 15واں باب ہے اخلاق حسنہ کے فضائل اور تعلیمات نبویہ۔ پیج نمبر 25 سے شروع ہو جاتا ہے مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب کا مرکزی مضمون حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرمدی تعلیمات سے اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار کا اظہار و بیان ہے۔ اس میں مختلف عنوانات کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب خلق عظیم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسان کو یہ روح پرور سبق دیتی ہے کہ جب تک اس کا دامن حیات حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتا، وہ عزت، ایمان، فضل اور شرافت سے محروم رہتا ہے۔ رب العالمین کی جانب سے کسی انسان کو عطا کی جانے والی سب سے عمدہ اور اعلیٰ ترین نعمت حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق سے آراستہ شخصیات صاحب استقامت ہوتی ہے۔ ایسے نفوس کسی بھی تکلیف اور مصیبت پر صبر اختیار کرتے ہیں، اور خالق حقیقی سے مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ صبر و تحمل ان کا بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی ایک اہم خوبی امانت و دیانت ہے۔ امانتوں کا لحاظ اور خیال رکھنے والے در حقیقت کمالات نبوت سے بھی فیض پاتے ہیں۔ امانت صرف اموال و اشیاء کے تحفظ کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ راز کی پاسداری اور محافظت کو بھی زمرہ امانت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ صدق و امانت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سچ حیات ہے اور جھوٹ موت ہے۔ جو شخص صداقت شیار ہوگا، یقیناً وہ اپنے وعدے کا ایفا کرنے میں کبھی ہیلوں بہانوں اور لیت و لال سے کام نہیں لے گا۔ مومن کی اکمل ترین نشانی یہ ہے کہ وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے اسے بھر صورت پورا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو ایفا عہد سے محروم ہے اس کا دامن متاع ایمان سے بھی خالی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔
تعلیمات نبوی میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے مومنین کو سب سے زیادہ عقل مند قرار دیا گیا ہے۔ مرد مومن کا سرمایہ جاویدانی فکر غیور ہوتا ہے۔ وہ قلیل ترین اسباب اور وسائل میں خوش و خرم رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک طویل سفر پر روانہ ہے، اس کا زیادہ راہ ہلکا پھلکا ہو تاکہ وہ سبک رفتاری سے فوز و فلاح کی منزل تک پہنچ سکے۔ جب یہ خیال حسن اخلاق سے مرصع یا مرصع شخصیت کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو اسلاف کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ اس کا دل حکمت کا چمن زار بن جاتا ہے۔ اسی لیے تعلیمات نبوی کے مطابق قناعت کسی بھی مومن کا حسن ہوتا ہے۔ جب ایک حقیقی مومن فنا فی دنیا ہونے سے اعراض برتتا ہے، اسے دولت قناعت عطا کی جاتی ہے۔ قناعت ان کے لیے نوید فتوحات بن چکی تھی۔ وہ دنیا کے جس بھی گوشے میں دعوت اسلام لے کر پہنچے تو قناعت کی بدولت ہمیشہ کامیاب و کامران ہوئے۔ دانائے راز حکیم الامت علامہ اقبال نے ان صفات کے حامل بندگان خدا کی بابت فرمایا تھا: یہ گاجی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اخلاق میں اس وقت تک وقار اور نکھار پیدا نہیں ہوتا جب تک انسان کسب حلال کے لیے کوشاں نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو رزق حلال سے پالنا اور ان کے لیے محنت و مشقت کرنا اعلیٰ ترین اخلاقی وصف ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کش کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ نعمتیں ملنے پر اظہار تفاخر کی بجائے عاجزی اختیار کریں۔ عاجزی اور تواضع انسان کو حقیر نہیں بناتی، بلکہ وہ متواضع اور عاجز انسانوں کو معاشرے کا معزز ترین شہری بنا دیتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شمع نبوت کے پروانوں کو حیا اختیار کرنے کا بھی خصوصی حکم دیا ہے۔ حیا مرد مومن کا وصف اعلیٰ اور ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ جہاں بے حیائی کو اسٹیٹس سمبول سمجھا جاتا ہے، آثار و قرائن بتاتے ہیں، وہاں عوارض، بد اخلاقی، بے راہ روی اور چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں قبل واضح کر دیا تھا کہ بے حیائی جس چیز میں آتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ تعلیمات نبوی کے مطابق اسلام کا سب سے عمدہ خلق حیا اور انسان کا سب سے بیش قیمت اور پرکشش لباس تقوی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجالس میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم اور مسکراہٹ کی چاندنی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی اس امر کی تلقین کرتے کہ جب بھی وہ آپس میں ملیں ان کے چہرے مثل گلاب کھلے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا صدقہ قرار دیا ہے۔ خوش اخلاقی کے بہترین اوصاف میں ایک وصف کشادہ روی اور شگفتہ جبینی ہے۔ حسن تکلم اور خوبصورت پیرائے میں بات کرنے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے۔ قول معروف کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے سے تعبیر کیا ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فصاحت و بلاغت کی معراج اس گفتگو کو قرار دیا جو مختصر بھی ہو اور مدلل بھی۔ لغو، بےہودہ اور لا یعنی گفتگو انسانی شخصیت اور وقار کو مجروح کر کے رکھ دیتی ہے۔ خاموشی ایک نعمت ہے، جبکہ بسیار گوئی انسان کو مشکلات و مصائب میں پھنسا دیتی ہے۔ ملاطفت اور نرمی ہر چیز میں حسن و رعنائی اور خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے، جبکہ درست لہجے یعنی سخت لہجے خوبصورت انسانوں کو بھی بدصورت بنا دیتے ہیں۔ نرم مزاجی اور نرم گفتار صحابہ کو بشارت دی گئی کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ اور خدام کے ساتھ نرمی اور بردباری سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ سلف صالحین اس پر متفق ہیں کہ جس شخص کو دنیا میں طبیعت کی نرمی عطا کی گئی وہ خوش بخت ہے کہ اسے آخرت میں یہ نرمی نفع دے گی۔ معاف کر دینا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ اپنی قوم کی نافرمانیوں اور ستم رسانیوں کے باوجود ان کے لیے یہی دعا کرتے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ وہ میری ذات اور تعلیمات کا حقیقی معنوں میں ادراک نہیں کر سکے۔ اگر کوئی شخص اپنی معصیتوں اور گناہوں پر نادم اور شرمسار ہو جائے تو اسے معاف کر دینا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی صحابی کو کسی علاقے کا حکمران مقرر کرتے تو اسے تاکیداً یہ نصیحت فرماتے کہ اپنے قول و فعل سے رعایا کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنے زیر دست لوگوں سے درگزر کیا کرو۔ عفو و درگزر حسن عمل اور حسن اخلاق کا اوج کمال ہے۔ مسلم معاشرے کے تمام شہری ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوتے ہیں جیسے وہ جسد واحد ہوں۔ جب کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی مشکل کشائی کے لیے فوراً پہنچ جاتا ہے۔ جب مسلم معاشرے کے شہری دیگر شہریوں کی عدم موجودگی میں بھی ان کی بھلائی کے لیے عملی طور پر کوشاں ہوں اور ان کے کہے بغیر ان کے لیے دست دعا بلند کرتے ہوں تو ایسے معاشرے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ باہمی مودت و محبت پروان نہ چڑھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت نواز تعلیمات معاشی تفاوت کی خلیج کو پاٹنے کے لیے جود و سخا اور ایثار کیشی کا سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ معاشی ناہمواری اور طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کے لیے مضبوط و مربوط اور مستحکم اقدامات فرمائے۔ ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ حقیقی مثالی فلاحی اور رفاہی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا کہ جب تک معاشرے میں عدل و انصاف اور قانون کی یکساں بالادستی قائم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فیضان تھا کہ عدالت کے روبرو استغاثہ پر امیر المومنین کو بھی عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا۔ عدالت کی نگاہ میں حصول انصاف کے لیے آنے والے امیر اور غریب کی حیثیت یکساں ہوتی۔ یہاں مقدمہ پیج نمبر 28 پر مکمل ہوتا ہے۔ پہلی فصل اس باب کی حسن اخلاق اور حسن ادب کی فضیلت کا بیان۔ کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اخلاقی بحران ہوتا ہے، جس کی کوکھ سے دیگر کئی چھوٹے بڑے بحران جنم لیتے ہیں۔ انبیاء و رسول علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص نمائندے اور حقیقی پیغمبر ہوتے ہیں، اس لیے
اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو بھی مجموعہ صفات حسنہ بنا کر انسانیت کے لیے ایک مثالی نمونہ بناتا ہے۔ قرآنی احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انبیاء و رسول علیہ السلام اعلیٰ ترین صفات اور اخلاقیات کا کامل نمونہ تھے۔ اسی لیے امت محمدیہ علی صحابیات الصلاۃ و تسلیمات کو فرمایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم صاحب خلق عظیم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انسانی شخصیت کا جو وصف اسے دیگر لوگوں سے ممتاز و منفرد بناتا ہے وہ صرف حسن اخلاق ہے۔ بہترین مسلمان وہی ہے جو مجسم حسن اخلاق ہو۔ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند ترین درجات و مقامات سے نوازا جاتا ہے۔ اخلاقیات کی بدولت ہی ایک سچا مسلمان آخرت میں جنت اور اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہ اعلیٰ مرتبہ انسان کو صدق مقال، حسن اعمال، صحبت صالحہ اور اخلاق حسنہ سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ آیت 2، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ آیت 3، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سورہ لقمان آیت نمبر 22۔ ترجمہ، جو شخص اپنا رخ اطاعت اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو تو اس نے مضبوط حلقے کو پختگی سے تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 4، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34۔ اور ترجمہ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ آیت نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ التحریم آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم آیت مبارکہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خود کو اور انہیں یعنی اپنے اہل خانہ کو
زیادہ سے زیادہ ادب سکھاؤ اور انہیں علم سے خوب آراستہ و پیراستہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ التحریم کی مذکورہ بالا آیات کی تفسیر ان الفاظ میں فرماتے ہیں، انہیں یعنی اپنے اہل خانہ کو دین کا فہم عطا کرو اور ادب سکھاؤ۔ سورہ التحریم کی 6 آیت کو انفسکم و اہلیکم نارا کی تفسیر میں نامور تابعی مفسر امام مجاہد بیان کرتے ہیں، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو اللہ کا تقوی سکھاؤ اور انہیں ادب کی تعلیم دو۔ جلد نمبر 3 کا مقدمہ اور فصل نمبر 1 کی آیت پاک سے یہاں مکمل کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 81، ایپیسوڈ نمبر 81۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔